السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ یہ خطہ شدت پسندی کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نریندر مودی کی حکومت نے کشمیر کے پہلگام میں حملہ کرا دیا، جس میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ لوگ سویلین تھے اور جو ہے وہ سویلین بھی تھے اور ٹورسٹ بھی تھے جو مودی کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ہونا کیا تھا اس حملے کے؟ کچھ سرکار کے بورڈ اور وائرس اور بھارتی میڈیا پاکستان مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بنانے لگا اور زہر اگلنے لگا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر دورہ بھارت پر تھے۔ اس حملے کا بھی مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر پھر دہشت گردوں سے جوڑ کر بدنام کرنا ہے۔ پڑوسی ملک کا جب ہمارے ساتھ ایسا رویہ ہے تو ہمیں ایک ہو کر ان کو مؤثر جواب دینا ہوگا اور چاہیے بھی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے قائد اعظم کا ملک اس وقت قومیت کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ پہلے یہ قومیت کا عنصر محض عام لوگوں کے پیچھے پایا جاتا تھا۔ سیاستدانوں کو یہ دوریاں کم کرنی تھی، مگر سیاستدان خود پاکستان کے مقاصد کو پس پردہ رکھ کر سیاست کے خاطر صوبائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہی بات ندیم افضل چند نے کہی، آئیے سنتے کیا کہتے ہیں۔ ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ملک کو، صوبوں کو آپس میں نہ لڑائیں، کینال کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے۔ ملک اس وقت کرائسس میں ہے، دہشت گرد مسلم لیگ نون بھی اسی طرز پر آ چکی ہے۔ جب وہ کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا رہی تھی، آج اگر کینالز کے معاملے پر کوئی تنقید کر رہا ہے تو لیگی رہنما تانا مار رہے ہیں کہ پنجابی ہو کر کوئی سندھ کا کیس کیوں لڑ رہا ہے۔ عثمان بخاری نے کیا کہا، یہ وہ بھی سنتے۔ اور اچھی بات یہ اگلی دفعہ جب آپ کو ان کو ہمارے پنجاب کے لوگ جو رہتے پنجاب میں ہیں لیکن کیس ان کو سندھ کا لڑنا ہے تو ان کو ذرا کسی دن پوچھئے گا کہ پیارے بھائی آپ جو پنجاب کے اندر رہتے ہیں کبھی پنجاب کی بات کریں۔ یہ کیا لاجک ہے؟ کیا کے پی میں اگر ظلم ہو رہا ہو تو پنجاب اور سندھ سے لوگوں کو نہیں بات کرنی چاہیے؟ کیا پنجابی صرف پنجاب کا کیس لڑ سکتا ہے، سندھ کے حقوق کا نہیں؟ یہ کیسی سیاست ہے جس میں پاکستان کو پس پردہ رکھ کر ہر پارٹی اپنا صوبہ پکڑ کے بیٹھ گئی ہے؟ کینالز کے معاملے میں اس قدر اب ہام ہے ہی کیوں؟ پیپلز پارٹی نے جس وقت حامی بھری تھی، اب وہ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ سب سے پہلے مخالفت ہم نے کی تھی۔ لیگی رہنماؤں کو اس پروجیکٹ سے متعلق خاطر خواہ نہیں پتا۔ سینئر سیاستدان اعتزازاً کہتے ہیں کہ وہ اس منصوبے کی بنیاد بغیر کسی مشاورت کے رکھی گئی۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ فروری میں جس کنال پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا، انوگریٹ کیا سی ایم پنجاب محترمہ مریم صاحبہ نے، اور ان کے ساتھ چونکہ وہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر اس میں آرمی چیف بھی تھے، وہ پروجیکٹ کی انیشیشن سی سی آئی کے پاس گئی ہی نہیں۔ اس کا کوئی نہ سی سی آئی کے پاس، نہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس آن اریگیشن اور اینڈ واٹر، کسی کے پاس نہیں گئی۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم کون ہے اس کے پیچھے؟ عوام کے سامنے حقیقت کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ کیا موجودہ حکومت کو اس منصوبے کے نتائج کا بھی پتہ ہے؟ لیگی رہنما تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بارش کا پانی استعمال کر کے چولستان میں فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ کہ بارش 12 مہینے ہوتی ہے کیا؟ لیگی رہنما بتائیں کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو اس بنجر زمین پر پانی کیسے آئے گا؟ دوسری جانب ایک اور پوائنٹ جو کہ توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ تحریک انصاف کو ایک اور سیاسی دھچکا ملا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF نے فی الحال تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کا سیاسی اتحاد نہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف کا گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے کا خواب بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مولانا کے انکار نے تحریک انصاف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے تحریک انصاف کے سیاسی وزن میں کمی ہوگی اور ان کی سیاسی تنہائی میں اضافہ ہوگا۔ PTI حکومت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنانی ہے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ سب سے پہلے پینل میں موجود ہے سینیٹر ہمایوں احمد ہیں PTI سے، میرے ساتھ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب ہیں صوبائی وزیر ورساز ہیں مسلم لیگ نون سے، اور شبیر علی بجرانی صاحب ہیں MNA ہیں پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے جو کل کا حملہ ہوا ہے، کل کا واقعہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کے اوپر چاہوں گی کہ بات کروں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، پہلگام کے حملے کو، اور ایسے وقت جب سیاح وہاں پر موجود تھے یہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے جو ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر دورہ بھارت پر تھا اور اس وقت ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ایز یوزل ہمارا پڑوس ملک ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جوابی وار کریں گے۔ سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، مجھے اس کے بارے میں
बहुत डिटेल्स नहीं मालूम, तो मैं अपने कमेंट्स को लिमिटेड करूंगा। लेकिन वो कमेंट बेसिकली ये है कि इंडिया बेसिकली जो बात कर रहा है, हमें उनके जो हिस्ट्री अगर देखें तो इससे पहले भी वो जिसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कहते हैं वो करते रहे हैं। वो जस्ट बिकॉज कि वो और या फिर वो अपना कोई बात मनवाना चाहते हैं उन पावर्स के साथ कि जहां पे जो प्रॉब्ली शायद पाकिस्तान के करीब आना चाहते हैं, तो ये उनको कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते डिप्लोमेसी के थ्रू, या फिर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे नहीं कर सकते, तो फिर इट विल बी डिप्लोमेटिक फेलियर ऑफ दिस कंट्री। सो वो ये इस हुकूमत के हक में, और जिस तरीके से हुकूमत ने उस पूरे वाक़े के ऊपर जो एक ट्वीट किया है या जो एक बयानिया जारी किया, अगर आप उस बयानिए को पढ़ लें तो उसमें मुझे कोई टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस नजर नहीं आया। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत कमजोर या कोई ऐसा बंदा जो मजबूर हो, जो शायद वो ना लिखना चाहता हो लेकिन शायद मजबूरी के तौर पे लिख रहा हो। उसके पीछे कोई बहुत वो नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक लैंग्वेज नहीं था, जिसकी वजह से जब आप ऐसे मौकों पे वीकनेस दिखाते हो तो अगला बंदा आपके ऊपर और चढ़ाई करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीकनेस वही दिखा सकते हैं जिनके पास नॉर्मली जिनके पास मैंडेट नहीं होता, या जो खुद बहुत वीक फुटिंग में होते हैं, वो किसी को क्या करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री को सामने रखते हुए वी शुड हैव रियली गिवन देम अ वेरी सॉलिड स्टेटमेंट, कंडेमनेशन की स्टेटमेंट, और साथ ही उसके एक ही सांस में नेक्स्ट सेंटेंस में होना चाहिए था कि जी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडिया हैज स्टेज्ड अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। हाउएवर वो बाकी जो भी कर सकते हैं, लेकिन इट शुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग, मे बी डिप्लोमेटिकली जरा करेक्ट कर दे। मैं हो सकता है डिप्लोमेटिकली करेक्ट बात ना कर रहा हूँ, तो उसको करेक्ट करके लेकिन एक स्ट्रांग किस्म की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने सही कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था एक, और इसमें कोई शक नहीं है। शबीर अली बिजरानी साहब एमएनए पीपल्स पार्टी से, उनकी तरफ भी जाऊंगी। शबीर साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? पहलगाम में जो हमला हुआ है मकबूजा कश्मीर में, जो भारत ने अपने पास ऑक्यूपाई किया हुआ है, और फिर भारत में ये होना ऐसे वक्त पे जब सयाह वहाँ मौजूद थे, जब हम देख रहे हैं अमरीकी नायब सदर दौरा भारत पर थे, एक मरतबा फिर पाकिस्तान को ब्लेम किया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, हर किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी को तो सबसे पहले मैं उसको मजम्मत करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, और इसको हम शदीद अल्फाज में इसकी हम कंडेमिनेशन करते हैं। लेकिन ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहलगाम में ये हुआ है इंसिडेंट, और वो जगह जहाँ हुआ है वो टूरिस्ट स्पॉट था, और वहाँ पे मोस्टली सारे सिविलियंस थे। और मैंने देखा न्यूज़ में अल जजीरा की जो खबर आ रही थी, उसमें एक उनका इंडियन नेवी अफसर भी था जो उसने अपनी वाइफ के साथ उसको भी मारा गया है। तो 26 आदमी टोटल उसमें हुए हैं, मतलब उनको मारा गया है, और काफ़ी लोग बताए जा रहा है कि इंजर्ड भी हैं। तो अब इस के जो हैं तहकीकात हो रही हैं, इसके अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई तंजीम है, कोई और फोर्स है जो इसको एक्सेप्ट करे, तो उसकी अभी रिपोर्टिंग नहीं आई है। उसमें अब पता लगेगा कि ये किसने हरकत की है और क्यों की है, जबकि वहाँ इंडिया में अमेरिकन जो है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ विजिट कर रहे हैं। तो इन हालात में, इस सूरत हाल में इस तरह के वाक़या होना एक तशवीश का बायस है, और इस तरह होना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ भारत जो है पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है, उसकी भी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये जगह इंडियन ऑक्यूपाइड स्टेट है और इंडिया के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की बनती है कि वो अपने इलाके में सेफ्टी सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। तो इस तरह के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना ये नामुनासिब है। अपनी तहकीक करें, कि तहकीक के बाद कोई आप स्टेटमेंट दें तो वो कर रहेगा। ठीक हो गया, तहकीक करें इसके बाद स्टेटमेंट दें तो बात समझ आती है। मैं सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब की तरफ भी जाऊंगी। सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सरदार खीतरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी रिदा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, फैमिली ठीक है? जी जी, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, सवाल ये, कल का अफसोसनाक वाक़या है पहलगाम में, मकबूजा कश्मीर में हमला होता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है भारत, नरेंद्र मोदी की अपनी हुकूमत ने करवाया, और फिर एक मरतबा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और वो भी ऐसे वक्त में जब सयाह वहाँ मौजूद थे,
اور جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی نائب صدر دورہ کر رہے تھے بھارت کا، ایسے وقت میں جو ہے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے اور پھر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے بھارت کی جانب سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ جی شکریہ رضا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے اس کی یہی عادت اور بیماری ہے اس کو کہ جب بھی کوئی امریکن یا کوئی بھی بگ گن ان کے علاقے کا ان کے ملک کا دورہ کرتا ہے تو وہ کیچڑ جو ہے نا پھر پاکستان پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اب 400 کلومیٹر اندر جا کے پاکستانی افواج سیاحوں کو یا دوسروں کو کیوں ماریں گی اور کیا اس سے حاصل کیا ہونا ہے؟ تو یہ مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ. اس کی یہ ایک ہیبیچول ہے یہ. اور چونکہ اس وقت مودی کی پوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں اس کا ہم دیکھ رہے ہیں. اب ان کا میڈیا تو زیادہ اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہمارا میڈیا آزاد ہے. تو اب وہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے پاکستان کو دہشت گرد کے طور پر یہ جو ہے نا پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے. حالانکہ یہ اس کی جو بھی ایکشن ہوتا ہے ہمیشہ خود ہی اپنے فوجی مارتا ہے، اپنے سیاحوں کو مارتا ہے. اور پھر ہماری بلوچی میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں جو پتھر جو گرا ہے بزدار کے گھر ہمیشہ، حالانکہ پتھر گرتا ہے 500 کلومیٹر دور ہو لیکن کہتے ہیں کہ بزدار کے گھر پہ گر گیا تو دھوں ترتی تھی بزدار تھی ترتی تھی. تو یہ ہمیشہ اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری پاک افواج اس وقت ہر طریقے سے ان کا جو سپہ سالار ہے اس پہ اعتماد، اور اس وقت معیشت ہماری الحمدللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. تو اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تو جو ہے نا الحمدللہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے. تو وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی پروپیگنڈا اور سلسلہ کر رہا ہے. تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا پوزیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا غلیظ ترین جو ہے نا پروپیگنڈا ہے اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اور اگر اس کو کوئی شوق ہے کسی اور چیز کر کے اور کوئی ننورہ کشتی کرنا چاہتا ہے یا کسی اور بارے میں سوچ رہا ہے تو ہماری افواج الحمدللہ اتنی پاورفل ہے کہ ان کو وہ بھول جائے گا کہ وہ پرانے زمانے میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو آج الحمدللہ اس کے تو سپاہی اور ان کے جہاز آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، جہاز بھی گر رہے ہیں. نہ ان کی فوج کہیں لڑی ہے نہ اس کو تجربہ ہے، خالی وہ نگ پورے کیے ہوئے ہیں کہ جی اتنے لاکھ افواج ہے اس کے پاس. تو خالی نگ اور گنتی سے کوئی نہیں. یہ تو جذبہ ایمانی ہے ہماری پاک میں، چاہے وہ بڑی فوج ہے، ہوائی فوج ہے یا سمندری فوج ہے. ان کو الحمدللہ اس وقت ابھی پچھلے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جہازوں کا کیا حشر ہوا اور ان کا کیا حشر ہوا تھا یا ان کے جاسوسوں کا کیا حشر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان قائم دائم ہے. اس قسم کے منفی پروپیگنڈوں سے ہماری پاکستان کی سالمیت پر کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی، نہ ہمیں کوئی خطرہ ہے. الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے. چل ایک طرف تو یہ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام حملے کا واقعہ ہے، دوسرا ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ایک مائنڈ سیٹ کی. جہاں کینالز کا معاملہ ہے، جہاں صوبوں کا معاملہ ہے، وہاں عظمہ بخاری صاحبہ کا اور ندیم افضل چند صاحب کا اور اعتراض حسین صاحب کا میں نے شارٹ بھی سنوایا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیاست کی خاطر صوبائیت کو پروموٹ نہیں کرنا اور ہم نے پاکستان کے مقاصد کو پرسے پردہ نہیں رکھنا. ہم سب اس بات کے لیے ظاہر سی بات ہے بات کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے کچھ شارٹس چنے سینٹر ہمایوں صاحب اور جس طرح عظمہ بخاری صاحب کہہ رہی تھی کہ جی پنجاب اور سندھ سے جو لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے، کیا اگر کے پی میں ظلم ہو رہا ہے تو، اور اگر پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو کیا باقی دوئی اور صوبوں کو نہیں بات کرنی چاہیے، جس طرح سے انہوں نے بات کی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی اس بات کو؟ پھر کل ایک بات آئی تھی پروگرام کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے سارے معاملے پہ کینالز کے حوالے سے، لیکن جہاں اسمبلی کی بات آئی تو وہاں پہ وہ بیک آؤٹ کر گئے اور وہاں پہ انہوں نے نہیں ساتھ دیا اس طرح سے جہاں دینا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سینٹر ہمایوں صاحب یہ سارے معاملے کو جو کینالز کا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کینالز کا جو مسئلہ جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، مطلب مسئلہ نہیں، جس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی تھی اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم جو بارش کا پانی
جو ہے جو سیلابی پانی ہے، مینز یہ یاد رکھیں سیلابی پانی آپ کا زیادہ تر جو ہے نا 90% ہے وہ تربیلا کے کیچمنٹ سے کے بعد ہے. دیٹ مینز وہ پانی تربیل میں ہی کنٹرول ہو سکتا، وہ اسے نیچے کسی جگہ پہ کنٹرول ہوگا. پھر جس طریقے سے یہ سلیمان کی کے ہیڈ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ڈائیورشن ہے وہ آپ کے جیلم لنک اور جیلم سے آگے کر کے یہ لے کر جاتے ہیں اس طریقے سے. اچھا یہاں پہ اگر آپ وہاں پہ کوئی آپ کے پاس ریزروائر نہیں ہے تو ہاؤ ول دے ڈو اٹ، اور اگر وہ 3 مہینوں کے لیے تو باقی کے 12 مہینے یہ پانی کیسے اس کو مینج کریں گے؟ 3 مہینوں میں تو آپ کا کوئی چیز نہیں ہو سکے گا. سو آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ وڈ دے مینج اٹ، کیونکہ کہیں نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا، جو اصل پتے کی بات ہے، یہ اصل افسوس کی بات ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 40 سال سے ہے. یہ دو پولیٹیکل پارٹیز بیسیکلی ریجنل پارٹیز ہیں. ایک سندھ کے انٹیریئر حصے کی ہے، وہ سندھ کے اربن ایریا کی نہیں ہے. اس وجہ سے اربن میں اور سندھ کے انٹیریئر کے اندر ہمیشہ ڈیوائڈ رہا ہے. نمبر 2 دوسری ہمیشہ پنجاب کی رہی ہے، پنجاب سے باہر نکل نہیں سکی ہے. تو اور وہ کیا کرتی ہے، وہ ہمیشہ پنجابی کارڈ کھیلتی ہے، دوسرا سندھی کارڈ کھیلتا ہے، کوئی مہاجر کارڈ کھیلتا ہے، کوئی کیا کھیلتا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ باقی ہوتے تھے پرانے لوگ ہوتے تھے، وہ کے پی کا کارڈ، پختونوں کا کارڈ کھیلتے تھے. یہ عمران خان وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جو ہمیشہ ہے میرے پاکستانیوں، اور وہ واحد پولیٹیکل جماعت ہے پی ٹی آئی جو ہر صوبے کے اندر ان کا سب سے زیادہ اور بہت اسٹرانگ پریزنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس ملک کو اپنی سیاست کے لیے، یہ بالکل وہ مثال آتی ہے نا کہ آپ اپنے 1 کلو گوشت کے لیے پورا بکرا ذبح کرنے کے اس میں. تو یہ بیسیکلی ایز فار ایز دے آر ان پاور، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر ان کو ملک سے غرض ہوتا تو پھر یہ لوگ اپنی اپنی جائیدادیں جو ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کو بتائی ہوئی ہیں کہ ہماری جائیدادیں ملک سے باہر ہے، یہ ملک سے باہر انویسٹمنٹ نہ کرتے. یہ جتنی انویسٹمنٹ کرتے اسی ملک کے کرتے ہیں، جیسے آپ اور میں ہیں. جب ہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے انویسٹمنٹ ساری اسی ملک میں ہے. ہم اس ملک سے باہر نہ پیسہ بھیجتے ہیں اور نہ وہ کرتے. اگر کچھ کرتے تو اس ملک کے اندر پیسہ منگواتے ہیں، جو اگر ہم نے باہر کمایا ہو کچھ ہو. لیکن یہ لوگ یہاں کا پیسہ پہلے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے باہر بھیجا ہے. نمبر 2 اگر بھیجا ہے تو بھائی یہاں کا پیسہ باہر کیوں انویسٹ کر رہے ہو؟ آپ سب کو کہتے ہو پاکستان ہو، اپنا پیسہ آپ کو چاہیے نا. ان سب لوگوں کو جنہوں نے اپنی اپنی خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے ان کی، یہ یاد رکھیں کہ اس خطے میں سوائے ان لوگوں کے کوئی اور پولیٹیکل لیڈر کسی بھی ملک کے، ان کی جائیدادیں ملک سے باہر نہیں، وہ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ واحد وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو ملک سے باہر انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں کا کھاتے ہیں، وہیں جا کے علاج کرواتے ہیں، وہیں جا کے عیدیں کرتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں پہ صرف یہ آتے ہیں اور یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، ادروائز یہ آتے ہی نہیں. ادروائز یہ باہر بھاگے رہتے ہیں. ان کو زکام بھی ہو تو باہر جاتے ہیں، چھوٹی سی سرجری ہو اس کے لیے بھی باہر جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو دل کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. باہر جو ہی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں ان سب کو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، جس دن یہ حکومت گرے گی ان سب کا کوئی ایفیڈیوٹ دے دے گا کہ میرا دماغ خراب ہے، کوئی آپ کو اپنے بلڈ ٹیسٹ دکھا دے گا کہ پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں، کسی کی کمر خراب ہو جائے گی، کسی کا کوئی ہو، کسی کو چپ پڑ جائے گی، کسی کے پٹھے کٹ جائیں گے. وہ ساری چیزیں ان کی ہوگی. لیکن جو ہی یہ پاور میں آتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. پھر یہ ٹاٹ بشاٹ پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتا. کتنے وہ عرصہ جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں وہ سپیڈ پہ کام کرتے ہیں. یہ ان کو وہ والی بات ہے، میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. یہ بیسیکلی اس طرح کام کرتے ہیں، بس ان کو نوٹ دکھاتے رہے، ان سے کام لیتے رہے. باقی ان کا کوئی ان لوگوں کا اس ملک کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے سوائے پیسوں کے. اوکے، کوئی لین دین نہیں ہے اور بیماریاں بھی ٹیمپرری ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. میں ہمایوں صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شبیر علی بجرانی صاحب کی طرح جاؤں گی. بجرانی صاحب، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ اتحادی ہیں، آپ سے پوچھے بغیر، مشاورت کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہوتے. یہی بات مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اور یہی بات اپوزیشن کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ منصوبے کی بنیاد بغیر کسی مشاورت کے رکھی گئی ہو، جبکہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس منصوبے کی بنیاد. لیکن دی نیوز کی خبر کا میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے سال کہ انہوں نے اس میں بھی لگایا تھا کہ جی یہ تو منصوبہ اور ساری مشاورت پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہو گئی تھی، اور یہی بات مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے بار بار.
اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ابھی جیسے سی ایم صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا نجی ٹی وی چینل کے کہ جی یہ تو 10 مہینے سے پروجیکٹ بھی تعطل کا شکار ہے. اگر یہی ساری باتیں ہیں تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے آپ اسمبلی میں بیٹھیں اور کوئی ٹی آر اوز بن جائے, کوئی بل بن جائے, کوئی ایگزیکٹو آرڈرز ہو جائیں اور آپ کی مشاورت نہ ہوئی ہو؟ جی بالکل, آپ کی بات جو آپ کر رہی ہیں میں اس میں تھوڑے حقائق آپ کو بیان کرتا کروں. جی جی. کہ جیسے آپ نے ابھی حوالہ دیا صدر صاحب کی, اس میں آپ نے بات کی کہ ان کو کس کی آگاہی دی گئی تھی. بالکل ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں ایس آئی ایف سی کے نمائندے تھے اور انٹیریئر منسٹر محسن نقوی, یہ انہوں نے ایوان صدر میں صدر صاحب سے ملاقات کی اور جو اسٹریٹجک کینال ہیں ان پہ انہوں نے ڈسکشن کیا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 26ویں ترمیم کے بعد صدارتی جتنے بھی اختیارات تھے وہ سب ٹرانسفر کر کے انہوں نے واپس کر دیے صوبوں کو. تو اس وقت ہمارے جو بھی صدارتی اس پوزیشن میں آتا ہے وہ صرف سیریمونیل ایک پوزیشن رہ گئی ہے. وہاں پہ ایک مشاورت ہوئی, اس مشاورت کے بعد اس کے منٹس بنے. وہاں پہ صدر صاحب اس وقت اتھارٹی نہیں ہے کسی منصوبے کی اپروول کے دینے کے لیے. اس کا کریکٹ جو فورم ہے وہ اپنا سی سی آئی ہے, ایکنک ہے. وہاں سے نہ اپروول ہوا ہے, نہ میٹنگ ہوئی ہے, نہ وہاں کی کوئی میٹنگ کے سمن جاری ہوئے. اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک نہیں 3 بار ریمائنڈرز دیے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے, سی سی آئی کی میٹنگ کال کی جائے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری سندھ کو ایک لیٹر ایشو کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کینال کے ایشو پہ سمری آپ تیار کریں اور اس کے ایڈیکٹر اس کی کاپیز بنائیں اور سی سی آئی میں سبمٹ کریں کہ ہم ویل پریپیئرڈ ہوں جب بھی سی سی آئی کی میٹنگ ہو, کیونکہ ہم اس منصوبے کی شدید مخالفت کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے ریزولوشن وہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ جمع کرایا ہے اور میں نے وہ ریزولوشن خود تیار کیا. ہمارے پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے نے سب نے اس کے سگنیچر کیے اور ہم نے اسپیکر صاحب کو وہ ریزولوشن جمع کرایا ہے 7 تاریخ کو. اور 10 تاریخ کو پی ٹی آئی نے وہاں پہ جب ہمارا ریزولوشن جمع ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی نے جمع کیا. اور اس کے بیچ میں جس دن میں نے جمع کیا تو اس دن ہم نے این پی ایم سے بھی بات کی, ہم نے پی ٹی آئی سے بھی بات کی. پی ٹی آئی نے نیشنل انٹرسٹ کی بجائے اپنا پرسنل انٹرسٹ انہوں نے بات کی کہ جی ہمارے خان کی ریلیز کی تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کی ریزولوشن کو سپورٹ کریں گے, ووٹ دیں گے. این پی ایم نے بولا کہ جی کراچی کا ہمارا پروجیکٹ ہے K4 کا, وہاں پانی نہیں پہنچے گا تب تک ہم آپ کو اس پانی کینال کے معاملے میں سپورٹ نہیں کریں گے. تو جب ہماری 2 پارٹیز این پی ایم بھی پی ٹی آئی بھی اور پی ایم ایل این ان کے اعظم نذیر تارڑ ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے چیف اعجاز دکھرانی صاحب, وہ جا کے ان سے ملے کہ ہم یہ ریزولوشن لانا چاہ رہے ہیں. سندھ کی عوام میں بہت ریزسٹنس ہے, وہاں پہ بڑے احتجاج ہو رہے ہیں اور یہ سندھ کی ایک بربادی کا منصوبہ جو ہے کینال بن رہا ہے, ہم اس کے لیے ایک ریزولوشن لانا چاہتے ہیں, آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے کلیئر ہم جواب دے دیا کہ ہم اس پہ آپ کو ووٹ نہیں کریں گے اور ہم آپ کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے. وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کو دیں گے, پھر آپ اپنا ریزولوشن وڈرا کریں, جس پہ ہم نے ان کو جواب دے دیا. ہم نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے آفس میں اپنا ریزولوشن جمع کرایا ہوا ہے. اب اسپیکر صاحب کا وہ اختیار ہے کہ کب وہ ان ریزولوشن ووٹنگ کے لیے ہاؤس میں آتی ہے. یہ ووٹنگ کے لیے آئے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی اس نیشنل انٹرسٹ میں اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس ریزولوشن کے دونوں کے جو متن ہیں ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا جو ریزولوشن ہے اس میں ہم نے کلیئر لفظ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس پارلیمنٹ میں اس ریزولوشن کو میجورٹی سے پاس کر کے اس کو یہ ریجیکٹ کیا جائے. پی ٹی آئی نے وہاں پہ یہ اسٹیپ ریزولوشن میں دیا ہے کہ اس کو فوری طور پہ سی سی آئی کی طرف بھیجا جائے اور سی سی آئی میں یہ معاملہ جو ہے بحث کے لیے کیا جائے. سی سی آئی کی کمپوزیشن کیا ہے, 8 ممبر ہیں, 8 میں سے 5 ممبر پی ایم ایل این کے بچے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف, چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ, خواجہ آصف صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور کے پی سے آپ کے امیر مقام صاحب. اب یہ 5 بندے پی ایم ایل این کے وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں.
پھر بچ گئے 3 آپ کے صوبے، بلوچستان سی ایم اور سندھ سی ایم اور کے پی کے سی ایم. تو ان کا وہاں پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر وہ وہاں پہ اپنی پہ آ گئے تو وہ تو ہمیں ناک آؤٹ کر دیں گے. ہمارا پرائم جو بات ہے کہ قومی اسمبلی میں ساری پارٹیز مل کے اس کو ریجیکٹ کریں اور پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ کا جو ووٹ ہوگا وہ سب کو بلڈوز کر دے گا. اس بات پہ یہ کوئی آ نہیں رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ سندھ میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ایک بہت بڑا قسم کا احتجاج ہو رہا ہے. وکلا سراپا احتجاج ہے، پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے. اور کل میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی بات سنی کہ وہ بھی اب آ گئے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے مذاکرات کر کے ان سے بات کر کے مشاورت کر کے پھر کچھ کریں گے. نہ ایکنک میں آیا ہے معاملہ، نہ سی سی آئی میں معاملہ آیا ہے. یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے اور ہم اب بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہماری لائف لائن یہ انڈس ریور ہے اور انڈس ریور پہ اگر آپ کینال نکالیں گے، ہماری ایک پڑوسی ملک کی ابھی بات ہو رہی تھی، پڑوسی ملک میں ان کا راجستھان ڈیزرٹ ہے. ان کے راجستھان ڈیزرٹ کے لیے انہوں نے کینال کا 10 سال پہلے ایک منصوبہ بنایا جو فیل ہو چکا ہے. ڈیزرٹ میں آپ کینال نہیں بنا سکتے کیونکہ ڈیزرٹ میں پانی آپ کا پہنچ نہیں سکتا. ان ایون لینڈ ہے وہ. ڈیزرٹ کے بہت بڑے صحرا ہیں کہ اوپر نیچے کینال نہیں بنتی، کینال پلین لینڈ سے بنے جاتے ہیں. یہ انگریز جو کینال بنا کے گیا ایجوکیشن سسٹم تو وہ سمجھ کے انہوں نے بنایا ہے. اور اس کو اگر ہم اب چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہاں پہ 1.2 ملین ایکڑ فیٹ زمین جو صحرا کی ہے اس کو آباد کرنے کا ایک خواب ہے جو نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ آپ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ سندھ کی آباد زمینیں جو لوگ رہتے ہیں اس کو آپ برباد کرنے کے لیے کی رپورٹ کے مطابق اپریل کے مہینے میں 43% شارٹ فال ہے سندھ کے لیے پانی کا. پنجاب میں 15% شارٹ فال ہے. پنجاب کے کون سے ضلع کا پانی کاٹتا ہے دیں گے کوہستان میں؟ سندھ کے کون سے علاقے کا پانی کاٹ کے دیں گے کوہستان میں؟ یہاں پہ پہلے پانی کی شارٹیج ہے. انڈیا میں ہمارے اپنا دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس، اس کے انڈیا نے اوپر 4 اپنے ڈیمز بنا کے رکھے ہوئے اور وہ اپنے ڈیمز کا پانی ریزرو کر کے اپنے علاقوں کو مہیا کرتے ہیں. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ ستلج میں کبھی پانی انہوں نے چھوڑا ہو یا راوی میں کبھی پانی آیا ہو. بیاس تو ہے ہی ان کا. یہ 1960 میں ہمارے سارے دریا جنرل ایوب خان نے جا کے ایک واٹر ٹریٹی کی جس میں ہمارے سندھ کا پورا وہ انڈس ریور کا پانی بھیجا. اور اب سندھ جو ہے پاکستان ہے صرف انڈس ریور پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اس انڈس ریور پہ پہلے ہی سیدھے لنک کینال بنا ہوا ہے، کون سا پنجاب کینال بنا ہوا ہے. وہ واٹر اپورشمنٹ ایکارڈ میں ان کو صرف فلڈ کے سیزن میں یہ پانی چلانے کی اجازت تھی اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ دھوکہ دیا گیا. اور سیدھے لنک کینال اور ٹی پی کینال کو ہمیشہ وہاں سے پانی ڈرا کر کے اور ویسٹرن سائڈ سے وہاں پہ پانی دیا جاتا ہے جو ہمارے واٹر اپورشمنٹ ایکارڈ کی انحرافی ہے، انسا ایکٹ کی انحرافی ہے. انسا بنا اس لیے تھا کہ ان کا کام پانی کی منصفانہ وراثت ہے جو صوبوں کو وہ بانٹی جاتی ہے. اس میں ہمارے سندھ کا جو بے اعتمادی ہے وہ کالا باغ ڈیم سے شروع ہوتی ہے. کالا باغ ڈیم پہ بھی ایسے ہی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے قومی شہید میں دھرنا دیا. اس کے بعد جنرل مشرف نے اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کیا. ان کو سمجھ آئی کہ یہ پروجیکٹ ملک کے مفاد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا سردار عبدالرحمان کھتران صاحب سے بھی اس پہ موقف لے لوں نا. میں شبیر علی بجرائن صاحب میں بالکل آپ کی بات سمجھ گئی. میں ذرا نون لیگ کی طرف آ جاؤں. کھتران صاحب ابھی آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا یقیناً آپ نے سارٹ سنا ہوگا. وہ کہتی ہے کہ جی سندھ کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں پنجابیوں کے؟ ارے سندھ کا کیس کیا؟ یہ تو پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے. کنالز بنیں گی تو لوگوں کو ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر بہت سارے کھلچ ہیں کہ کس طرح سے یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن ڈسٹرب ہو جائے گی. ارسا کہتا ہے کہ دریائے سندھ کے اندر انڈس ریور میں یعنی کہ آلریڈی اس وقت پانی کی کمی ہے اور بہت زیادہ شارٹ فال ہے. کراچی تک آپ کو پتہ ہے یہاں پانی کی، ہم کل بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ پانی کی کمی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ بناتے ہیں وہاں کنالز تو پھر ایسی جگہ کو جو کہ آلریڈی آباد ہے جہاں پر لوگوں کا ڈائریکٹلی اس سے کھیتی باڑی ہر چیز اور سب کچھ جڑا ہے، اس کو بنجر کر کے آپ نئی جگہ کو جو کہ بنجر ہے اس کو آپ آباد کریں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریتا، میں پہلے تو سینیٹر ہمایوں خان میرے لیے بہت قابل احترام ہیں.
اب ہم یہ جو پی ٹی آئی کی داستان ہے یہ سن سن کے کان پک گئے کہ جی وہ بیمار ہو گیا تو لندن چلا گیا، ان کی جائیدادیں لندن میں ہیں اور پلانا ہے، اور صرف بس اوپر خدا ہے، نیچے جو ہے نا زمین پہ پاکستان میں صرف عمران خان ہی بچ گیا ہے جو نجات دہندہ بھی ہے، مہنگائی بھی ختم کرے گا، لوگوں کو روزگار بھی دے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا نا۔ تو میں عرض کروں گا، دستبستہ گزارش ہے ہمایوں خان سے کہ یہ لوگ ابھی سن کے ان کے کان پک گئے ہیں، یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے قائد کے بچے یا وہ گھر لندن میں ہے تو ان کے قائد کے بچے کہاں ہیں؟ ان کی جو سابقہ بیگم صاحبہ ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ چیزیں چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ پاکستان کی اب بات چل رہی ہے ہندوستان کی وہ پروپیگنڈے کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی، یا کنال کا ایشو آیا ہوا ہے اور اس پہ آپ ایک کہ جی زرداری ایسے کو بیماری یہ پڑ جاتی ہے، نواز شریف کو یہ پڑ جاتی ہے، شہباز شریف کو کسی کو چک پڑ جاتی ہے۔ یار یہ چیزیں اب ان چیزوں سے ہمیں نکل آنا چاہیے، آپ پازیٹیو سیاست کریں۔ میری گزارش ہے، وہ میرے مجھ سے سینئر ہیں، میں تو اتنا گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن میں عرض اس کو کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں ایک منٹ آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں ناظرین، بھارت نے پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو، یہاں پہ بریکنگ نیوز جی اس وقت دی جا رہی ہے، بھارت نے چونکہ کل ایک بڑا اعلان کیا تھا اگینسٹ پاکستان کے، اور یہ کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، جوابی کارروائی کریں گے۔ جوابی کارروائی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ بھارت اپنے پروپیگنڈے، اپنے ہتھ کنڈے، اپنی دہشت گردی کے ساتھ اس وقت پھر ایک مرتبہ ناانصافی کرتے ہوئے اور ملک کے اندر دوسرے جو ریلیجیس فیکٹرز ہیں یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بہت سارے معاہدوں کی وائلیشنز کر رہا ہے، جس میں بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے جی، بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو بھی معطل کر دیا اور واہگہ اٹاری بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جی، بھارت اور پاکستان کے حوالے سے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے، نہ صرف معاہدہ معطل کیا ہے بلکہ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واہگہ اٹاری بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا اور بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشی جو ہیں وہ واپس بلائے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، بھارت اپنے تمام دفاعی اتاشی بھی واپس بلا رہا ہے اسلام آباد سے، اور پڑوس ملک سے یہ بڑی انہونی خبر سامنے آ رہی ہے، بڑی ہی تعصبانہ، دہشت گردانہ اور ایک روایتی جو دشمنی ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت بریکنگ نیوز ہے، بھارت نے پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، ساتھ ہی بھارت نے سندھ طاس معاہدہ بھی معطل کر دیا ہے۔ کئی عرصے سے یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تھا، جس کو اس وقت بھارت نے معطل کر دیا، ساتھ ہی جہاں معطل کر دیا وہیں واہگہ اٹاری بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت اسلام آباد سے اپنے تمام دفاعی اتاشی بھی واپس بلا رہا ہے، بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ افسوسناک بات ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی ہمیں جوائن کیا ہوا، انہوں نے بھی جے یو آئی سے۔ سینیٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو لیا کسی اور معاملے کے لیے تھا، لیکن ابھی یہ چونکہ ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس بات پہ انڈیا کی مذمت کرتے ہیں۔ اس ایک معاہدے کو جو کہ مدتوں سے قائم ہے اس کو معطل کر دینا یا پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہنا، اس معاملے میں جس کا ابھی تک ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور اس سے کمتر حرکت جو ہے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر انڈیا کے پاس فرض کر لیجئے اس معاملے کا کوئی ثبوت ہے تو اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے اس کو جا کے اس کو پلیڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا جائے یا پھر کسی معاہدے کو جو کہ بین الاقوامی معاہدہ ہے، اس کے گارنٹر ہیں باقاعدہ دنیا کے اور لوگ بھی، اس کو جو ہے نا معطل کر دیا جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ اس معاہدے کو معطل کرنے کے لیے جو ہے ایک بہانہ بنایا گیا ہے
اور ایک ریزن جو ہے نا وہ کر کے یا تو بندے خود اپنے طور پہ مروائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا بہانہ بنا کے ایک معاہدے کو معطل کرنا تھا اور اس کو جو ہے نا انہوں نے جان بوجھ کے اس کے لیے یہ طریقہ کار وضع کیا ہے. یہ بہت افسوسناک کنڈیمنیبل جو ہے نا یہ حرکت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. بھارت کو یہ اقدامات دونوں واپس لینے چاہیے. سینیٹر کامران صاحب کو ایک بات یہ بھی جاننا چاہوں گی، جیسے تو پہلے ہی کینالز کے معاملے کی وجہ سے پانی کے شارٹ فال کی وجہ سے آلریڈی آئے، اب یہ انڈس جو ٹریٹی ہے اس کو جو سنتاس معاہدے کو بھی معطل کیا، اس سے بھی کتنا امپیکٹ آئے گا؟ یقیناً دیکھیے یہ پہلے جو ہے نا پاکستان نے یہ ایک مس مینج کیا تھا اپنی ملک کے اندر معاملات کو، صوبوں کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی سوچے سمجھے جو ایک نہریں کھودنے کا وہ کیا تھا. تو ہندوستان نے میرا خیال ہے اسی کو بہانے کے طور پہ یوز کرنے کے لیے کہ نہ پانی ہوگا اور نہ جو ہے نا آپ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے نہروں کے لے کے جائیں گے. ملک میں پہلے جو ہے نا ایک شور مچا ہوا اس حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ انڈیا نے اگلی حرکت کر دی ہے. تو جب ہمارے ہاں حکمران جو ہے بغیر سوچے سمجھے یہ حرکتیں کریں گی اور جس سے صوبوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں تو یقیناً دوسرے آس پاس کے ممالک بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. صوبوں کی غلط فہمیوں سے آس پاس کے لوگ اور دشمن فائدہ اٹھاتے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی. سینیٹر ہمایوں محمد ہمارے ساتھ تھے، عبدالرحمان کھیتران ہمارے ساتھ، شبیر علی بجرانی تھے، اور آپ کو بتائیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سنتاس معاہدہ جس کو کہتے ہیں، جو ہم بچپن سے اپنی سلیبس کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، آج ہم جو سن رہے ہیں اسی کے حوالے سے خبر کہ یہ معاہدہ معطل کر دیا گیا ہے. ڈیفینس اٹاچی سارے اپنے بلا لیے گئے ہیں، ایمبیسی سے کہہ دیا گیا ان کو چھوڑنے کے لیے اسلام آباد میں بھارت نے، اور 9 سارک ویزاز فار پاکستانی نیشنل کرنٹ ویزاز جو ہیں وہ کینسل کر دیے، یعنی کہ سارک ویزاز بھی کینسل کر دیے، اور ساتھ ہی اٹاری واہگہ بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسی افسوسناک خبر کے ساتھ اپنی میزبان سے کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.